السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی کیا حال ہے؟ سب کا خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 102 اس کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی۔ تا با عین اس کا روٹ ورڈ ہے تبا، تابع، اتباع، یہ سارے لفظ اسی سے ہیں۔ پیروی کی، اطاعت کی۔ ما اس کی جو، تتلو پڑھتے تھے۔ تا لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الشیاطین شیاطین، علی ملکی بادشاہیت پر، سلیمان کی۔ وما اور نہیں، کفرا کفر کیا تھا، سلیمان نے، ولیکن الشیاطین اور لیکن شیاطین نے، کفروا کفر کیا، یعلمون الناس وہ سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر سین ہارا اس کا روٹ ورڈ ہے سحر، جادو۔ وما اور جو، انزلا نازل کیا گیا تھا، علی الملکین اوپر دو فرشتوں کے، ببابل بابل میں، ہاروت و ماروت اور ماروت۔ وما اور نہیں، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ، یقولا وہ دونوں کہتے، انما بے شک، نحن ہم تو، فتنۃ فتنہ آزمائش، ایک آزمائش ہیں، فلا پس نہ، تکفروا تم کفر کرو، فیتعلمون پس وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما جو، یفرقون وہ جدائی ڈالتے تھے، فاراقاف فرق روٹ ورڈ ہے اس کا، بہی ساتھ اس کے، بین المرئی درمیان مرد، وزوجہ اور اس کی بیوی کے، وما اور نہیں تھے، ہم وہ، بضارین ضرر پہنچانے والے، رارا اس کا روٹ ورڈ ہے، بہی اس کے ساتھ، من احدٍ کسی ایک کو، الا مگر، باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ویتعلمون اور وہ سکھاتے تھے، ما جو، یضرہم رارا روٹ ورڈ نقصان دیتا ہے انہیں، ولا اور نہیں، ینفعہم وہ نفع دیتا انہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علموا وہ جانتے تھے، لما نشتراہ البتہ جس نے خریدا اسے، ما نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، خا لام قاف روٹ ورڈ ہے، وَلَبِئْسَ اور البتہ کتنا برا ہے، ما جو، شروا انہوں نے بیچ ڈالا، بہی بدلے اس کے، انفسہم اپنی جانوں کے، لو کاش، کانو ہوتے وہ، یعلمون جانتے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، تو بنی اسرائیل جو تھے وہ کیا کرنے لگے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وہ پیچھے پڑ گئے اللہ کی کتاب چھوڑ کر کچھ اور کرنے لگ گئے تھے۔ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ کس کے پیچھے پڑ گئے تھے؟ جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیغمبر تھے، بہت بڑی بادشاہیت ان کے پاس تھی، ان کے لیے جنات مسخر کیے گئے تھے، شیاطین بیڑیوں میں تھے، کچھ
عمارتیں بناتے تھے، کچھ سمندروں کے اندر گوتے لگا کر چیزیں ڈھونڈ کر لاتے تھے۔ ہوا تک جو تھی وہ مسخر تھی حضرت سلیمان کے لیے، پہاڑ مسخر تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دراصل جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ان پر بہت زیادہ تھا۔ شیاطین نے لوگوں کے دلوں میں کیا ڈالا کہ جادو کے زور پر یہ سب کچھ انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے۔ ان کو جادو آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو یہ جادو کے زور پر سب کچھ کر رہے ہیں۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ بھی جادو سیکھنے سکھانے لگ گئے۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جنوں کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جادو کے زور پر انسان وہ کچھ کر سکتا ہے جو عام طور پر انسان نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اب بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ کتاب کو تو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کیا اپنا لیا، جادو ٹونوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اور یہ کب سے ہو رہا تھا؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے، جب اس دور میں شیاطین وہ سب جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ شیاطین ان کے مسخر تھے، جنات ان کے مسخر تھے، وہ جو ان کو حکم دیتے وہ فوراً سے کرتے، سمندروں میں گوتے لگا کے جو وہ کہتے وہ نکال لاتے، ہوا کو جس طرح سے موڑتے مڑ جاتی، پہاڑوں کو جس طرح سے کہتے وہ پہاڑ بھی کرتے۔ تو جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، تو یہ جو ہے یہ جادو کے زور پہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سارا جو تھا حضرت سلیمان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اللہ کی اذن سے تھا۔ جادو کے بل پر انہوں نے کچھ بھی نہیں تھا کیا، لیکن لوگ چاہتے تھے کہ ہم جادو سیکھیں اور جادو کے بل پر یہ سارا کچھ ہم بھی سیکھ لیں اور پا لیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا اور انہوں نے پایا۔ تو وما کفرا سلیمان، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں؟ وما کفرا سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، کوئی جادو نہیں کیا تھا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ کفروا، لیکن کنہوں نے کفر کیا؟ شیطانوں نے۔ کفر کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر، یہ کفر تھا کہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر، ببابلا، بابل میں، یہ شہر کا نام ہے بابل، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت، دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارے تھے۔ تو وہ جو تھے وہ ان کو جادو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ جیسے قوم لوط کے پاس فرشتے آئے آزمائش بن کر، کس طرح سے؟ خوبصورت لڑکے بن کر، تو قوم ان کے پیچھے پڑ گئی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے پیچھے ہاروت اور ماروت ان کے لیے آزمائش بن کر آئے۔ کیا آزمائش تھی؟ جادو سکھانا ان کو آزمائش تھی۔ وہ دیکھنا یہ تھا کہ کون اللہ کے راستے پر چلتا ہے اور کون اس راستے پر چلتا ہے جو کہ غلط ہے۔ وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے، انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، تو فلا تکفر، تو تم لوگ کفر نہیں کرو۔ انسان کی آزمائش عموماً اسی سے ہوتی ہے جس سے اس کا دلی لگا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر اس وقت یہ شوق جو تھا وہ بے حد تھا کہ کسی طرح یہ جادو ہم سیکھ جائیں بس۔ جب انہیں پتہ چلا کہ دو فرشتے آئے ہیں آسمان سے تو وہ دوڑے، اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ یہ تو آزمائش ہے ہمارے لیے۔ حالانکہ جب وہ لوگ جاتے تھے ان لوگوں کے پاس سیکھنے کے لیے تو فرشتے آگے سے بتاتے تھے کہ ہم سکھائیں گے ضرور، لیکن ہم تمہاری آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو کفر نہ کرو، یہ جادو نہ سیکھو۔ لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ وہ باز نہ آئے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ جادو جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالے۔
اور یہ جادو کی بدترین قسم ہے، شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا۔ وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ، وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے تھے مگر اللہ کے اذن سے، مگر الا باذن اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، اللہ کی اجازت ہو، اللہ کا حکم ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کسی کو جادو سے نقصان نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ کوئی نفع نقصان جادو کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، الا باذن اللہ۔ جس طرح کوئی بھی وائرس آتا ہے، لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو وائرس ہوتا ہے یہ سارے لوگوں میں چلا جاتا ہے، وبا پھیلتی ہے، کچھ سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں؟ نہیں، کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بیمار ہوتے۔ تو جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، یہ وائرس تب تک ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ یہ بیماری، یہ صحت، یہ مال و دولت، یہ اولاد، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے سب کچھ۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ کچھ سیکھتے تھے جس سے ان کو نقصان پہنچتا تھا، فائدہ نہیں پہنچتا تھا۔ اس لیے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جادو کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور ان کو معلوم تھا، کن کو؟ بنی اسرائیل کو، لَمَنِ اشْتَرَىٰ، جو بھی اس کو خریدے گا، جو بھی یہ جادو سیکھے گا، تو مَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اس کے سارے اعمال پہ پانی پھیر دیا جائے گا۔ انہیں سب پتہ تھا، پھر بھی وہ غلط کام کر رہے تھے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کتنی بری تھی وہ چیز جس سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی اپنی آخرت داؤ پر لگا دی۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سارے زمانے تک، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک بھی جادو کرانے میں ملوث رہے۔ اور تب ایک مشہور شخص تھا، لبید بن عاصم، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا۔ جادو کرنا بھی کفر ہے، کروانا بھی کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کیونکہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے۔ پھر اس لیے بھی منع ہے کہ دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے جس پر کیا جائے۔ تو اب ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ اگر جادو اتنا برا ہے، جرم ہے، گناہ ہے، کفر ہے، تو فرشتے تو معصوم مخلوق ہیں، پھر وہ فرشتے آئے کیوں سکھانے جادو؟ اگر یہ غلط ہے تو پھر سکھانے نہیں آتے، وہ تو سکھانے آئے۔ کیوں آئے؟ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے یہ آزمائش بن کر آئے تھے، فتنہ بن کر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں طرح طرح سے آزماتے ہیں کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے، دے کر بھی لے کر بھی، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے کہ میرا یہ بندہ کرتا کیا ہے۔ تو یہ نہ سوچیں کہ اگر یہ جرم تھا، یہ کفر تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی نہ بھیجتے فرشتے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن فرشتوں کو کیا کہا گیا تھا کہ کس کو سجدہ کرو؟ آدم علیہ السلام کو۔ انہوں نے کیا، کیوں کیا؟ باذن اللہ، اللہ کا حکم سمجھ کر کیا۔ تو یہاں بھی یہ دونوں فرشتے سکھا رہے تھے اللہ کا حکم سمجھ کر۔ جیسے قتل حرام ہے، سارے جانتے ہیں حرام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، تو یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے آزمائش بن کر آ رہی ہے، کیا فتنہ ہے۔
اس سے بچنا ہے ہم نے۔ جادو سے ہمیشہ نقصان بھی نہیں ہوتا اور ہمیشہ فائدہ بھی نہیں ہوتا، لیکن بِإِذْنِ اللہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر جادو بھی ہمیں نقصان دے رہا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا اذن ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو نقصان ہو تو تبھی ہو سکتا ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی نقصان پہنچا دے۔ اور پھر یہ ہے کہ غلط کام میں آسانی اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے آزمائش ہے۔ مختصر یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اگر کسی کو جادو کا مسئلہ درپیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور معوذتین پڑھیں۔ جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کروانا یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، کفر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر واحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔